بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے پیارے دوستوں، اذان کی ابتدا مدینہ منورہ میں یکم ہجری میں ہوئی۔ اس سے پہلے نماز اذان کے بغیر ہی ادا کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تک بہت کم تھی اور انہیں نماز کے لیے جمع کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور وہ آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بھی نماز کے وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے کسی خاص طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس موقع پر صحابہ اکرام نے مختلف طریقے تجویز کیے، مثلاً گھنٹی بجانا، گھڑیال اور ناکوس بجانا، یا کسی اونچی جگہ پر آگ جلا کر لوگوں کو نماز کے لیے مطلع کیا جانا تھا۔ اس وقت مختلف اقوام میں یہی طریقے رائج تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام طریقوں میں دوسرے مذاہب کی مشابہت پائی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعوت عام دینے کے لیے کوئی منفرد طریقہ چاہتے تھے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق صحابہ نے باہمی مشاورت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کردہ طریقے کو پسند کیا، اور وہ طریقہ فطرت انسانی کے عین مطابق تھا، یعنی آواز دے کر بلانا۔ اذان کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں الہام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ یہ خواب حق ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ اس طرح اسلام میں نماز سے قبل اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لہذا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اذان کے بعد فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ اذان کے بعد چند الفاظ کہہ دیں، آپ کی زندگی کے تمام گناہ معاف، بلکہ کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ ہوں، زندگی کی ہر مشکل منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ ان الفاظ کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ ناظرین اکرام، اذان سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی تائید فرض جیسی ہے۔ اذان پوری آبادی کے لیے امن و امان کا سبب ہے، نیک بندوں کے لیے رحمت کا باعث اور شیطان کے لیے زحمت کا ذریعہ ہے۔ اذان دین اسلام کا عظیم شعار اور اسلامی معاشرہ کی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اذان کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذان ایمان کے شعار میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں صبح میں اذان دی جائے وہ شام تک اللہ کے عذاب سے امان میں ہوگی، اور شام میں اذان دی جائے تو صبح تک عذاب سے امان میں رہے گی۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر حواس باختہ ہو کر ہوا خارج کرتا ہوا اتنی دور بھاگتا ہے جتنی دور اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ بخاری میں ہے، جو شخص اذان سننے کے بعد اسکرین پر لکھی گئی دعا پڑھے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسکرین پر لکھی گئی دعا آپ کی آسانی کے لیے تلاوت بھی کیے دیتے ہیں۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مؤذن کے کلمات دہرائے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو،
مسلم کی ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مؤذن کی آذان سن کر جو شخص بھی دوسرا کلمہ پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جن حدود تک آذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان ان سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی ہر چیز قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ طاعون اور وبا کے دنوں میں عشاء کے وقت فجر کی آذان باوضو 7 بار روزانہ پڑھی جائے تو بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ جنگل میں راستہ بھول جائیں تو آذان پڑھیں، اللہ کے فضل سے راستہ مل جائے گا۔ تنہائی سے گھبراہٹ ہو تو آذان پڑھیں، اطمینان حاصل ہوگا۔ نیا مکان بنائیں تو اس میں داخل ہو کے سب سے پہلے آذان پڑھیں تو برکت حاصل ہوگی اور شیاطین کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ یالہ باری اور بارش کے طوفان کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر آذان پڑھیں تو طوفان سے نجات مل جاتی ہے، اور بچہ پیدا ہو تو اسے صاف کر کے پہلے اس کے دائیں کان میں فجر کی آذان اور بائیں کان میں تکبیر اقامت پڑھیں تو بچہ ام الصبیان کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آذان اور نماز لازم الملزوم ہیں۔ آپ نماز بھی لازمی پڑھا کریں۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت و بزرگی اور حاکمیت کا ہر روز 5 بار سرعام اور سربام اعلان ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کسی نے جانا اور سمجھا ہے اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ آذان کا پہلا ہی بول شرک کے ختم کرنے والا ہے۔ آذان کا پہلا بول اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آخری بول لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اعلان توحید باری سے شروع ہو کر اعلان توحید پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آذان کا ایک ایک لفظ توحید الہی کا منادی اور اس کی طرف پکار ہے۔ آذان توحید باری کی مکمل تعلیم اور شرک کی کامل نفی ہے۔ آذان اللہ تعالیٰ کی ذات واحد اور لا شریک پر ایمان اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور اقرار کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ آذان غیر مسلم بھی سنتے ہیں اور ادب و احترام سے سن کر سکون حاصل کرتے ہیں، اور سکون اطمینان ہی اسلام کا مشن، عبادات اسلامی کا عنوان، اور دوسرے الفاظ میں ہدایت و سعادت کا آغاز ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔